واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا کہ باپ آیا بیٹے کو لے کر، اور باپ نے بیٹے کی شکایت کی کیونکہ جی یہ میری اطاعت نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا۔ تو بیٹے نے پوچھا امیر المومنین یہ بتائیے کہ باپ کے ذمے بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں؟ ان کا ہاں۔ کیا حقوق ہیں؟ ان کا کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ ان کے جی اس نے میرا نام رکھا جعل۔ جعل کے معنی ہے کیڑے کے، اور جو ناپاکی پہ بیٹھتا ہے، غلاظت پہ، گندگی پہ جو بیٹھتا ہے کیڑا، اس کو بولتے ہیں۔ ان کا یہ تو نے ظلم کیا۔ اور کیا ہے ان کے جی انہوں نے میری تعلیم و تربیت کچھ نہیں کی، اور تو اس لیے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو تم نے اس سے زیادہ ظلم کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلیہ تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کتاب العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ محترم حضرات، یہ سورہ اسراء کی آیت شریفہ، اس میں اللہ شانہ نے حکم دیا پہلے وقضى ربک، یعنی تیرے رب کے یہ حکم ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، یعنی سب سے بڑا حکم تو یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی اطاعت کی جائے۔ وبالوالدین احسانہ، اور اس کے بعد میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ یہ فرمایا واشکر لی ولوالدیک، سورہ لقمان میں فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ تو اس لیے ماں باپ کے حقوق ہیں اور بچوں کے حقوق ہیں ماں باپ کے ذمہ۔ ماں باپ کے حقوق بچوں کے ذمہ یہ ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے، اطاعت کی جائے، ان کے دوستوں سے صلہ رحمی کی جائے، حسن سلوک کی جائے، اور ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کی زیارت کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے، اور کم از کم ہفتے میں تو آدمی ان کی قبر پہ جائے، ماں باپ کی قبر پہ جائے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے عزیز و اقارب جو ہیں ان سے اچھے معاملات رکھے اور ان سے محبت سے پیش آئے، تعظیم سے پیش آئے۔ اسی طرح ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ اس سے پہلے ہی، یعنی اسلام نے یہ طریقہ بتایا کہ جب شوہر بیوی سے ملے تو اس میں بھی دعا پڑھے اللہم جنبنا و جنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی یہ دعا پڑھے بیوی سے، اس نیت سے ملے کہ اولاد صالح پیدا ہوگی، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے دور رکھ، اور جو اولاد تو ہمیں دے اس کو شیطان کے اثر سے دور رکھ۔ اور یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح فرمایا تو بلایا، یعنی اس سے پہلے بلایا اور پھر ان کو دعا کی اللہم انی اعیذھا، یعنی یہ کہ میں تمہیں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اعیذک وذریتہ من الشیطان الرجیم، یعنی اولاد کو، آپ کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو پھر آپ نے پیالہ منگایا، اس میں پانی منگایا، پھر سر پر، سینے پر وہ چھڑکا پانی، پھر پشت پر چھڑکا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ وہ سمجھ گیا کہ وہ کہ میں سمجھ گیا، اس کا پانی لاؤ پیالے میں، میں پانی لایا لکڑی کے پیالے میں، اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ، سینے پہ چھڑکا، اس پہ پڑھ کے، اور پھر کہا کہ پشت ادھر کرو، تو پشت پر بھی چھڑکا۔ اس لیے یہ اہتمام اس لیے کیا تاکہ شر سے محفوظ رہے، یعنی اولاد بھی شروع سے ہی، ابتدا سے۔ تو ماں باپ اس کا اہتمام کریں کہ صالح اولاد، تو حلال رزق کا اہتمام کریں، ان کی تربیت کا اہتمام۔ اس کے بعد میں جب اولاد پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا اچھا سا نام رکھیں۔ پیدا ہونے کے بعد اس کے سب سے پہلے جو ہے اس کے کان میں اذان پڑھے،
یعنی دائیں کان میں اذان پڑھی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے. یعنی سب سے پہلے جو چیز وہ سنے تو وہ اللہ کا نام سنے، اللہ کا نام سنے اور اسلام کا کلمہ سنے، وہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی پاکی سنے سب سے پہلے. پھر 7 دن بعد اسے موقع دیا کہ وہ سوچے، اچھی طرح ماں باپ سوچیں اور اچھا نام رکھیں، اس کا اسلامی نام رکھیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچی کا نام انہوں نے مریم رکھ دیا، طبیعت ان کی خراب رہتی تھی، تو کسی بیوقوف نے، جاہل نے اسے یہ بتا دیا کہ نام چینج کر دو. یعنی مریم تو اتنا اچھا نام ہے کہ مریم کے نام سے پوری سورت قرآن پاک میں آئی. اور سیدنا حدیثہ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کی ماں ہیں، وہ معجزے کے طور پر اللہ نے حدیثہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے. لیکن انہوں نے، وہ جاہل نے پھر شیفینا یعنی ایسا نام رکھ دیا. شیفینا اس کا مطلب اسے خود نہیں پتا کیا نام رکھ دیا. یعنی سفینہ کا تو مطلب ہے، شیفینا نام رکھ دیا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کسی نے رکھا ہے؟ کہ جو انہوں نے رکھا. میں نے کہ وہ ہیں کیا؟ ان سے بات کرنے کہ جی وہ تو قبر میں چلے گئے. تو یعنی یہ جہالت کی بات ہے. اور میں نے کہا اب تم نے نام چینج کر دیا، اب اس کی اچھی حالت ہو گئی. تو ڈرپ لگ رہی تھی اس بچی کو. تو میں نے کہا اب بھی حالت اس کی اچھی نہیں ہوئی، نام چینج کر دیا تم نے، حالت تو اس کی ابھی کچھ نہیں ہوئی. تو ایسے جاہل ہوتے ہیں، اچھا نام تو بدل دیتے ہیں اور جاہلانہ نام رکھ دیتے ہیں. تو اس لیے اسلام موقع دیا کہ 7 دن میں، ہفتے میں اچھا سا نام، اسلامی نام. اچھا سا نام کا مطلب یہ نہیں کہ نیا نام ہو، الٹا سیدھا نام ہو. ایک نے ربا نام رکھ لیا، تو ربا کا مطلب ہے سود، انٹرسٹ. اب اسے پتہ نہیں تھا، تیسرے بارے میں کہ میں پڑھ رہا تھا جی، میں نے ربا کا لفظ دیکھا تو میں نے کہ اس کی میننگ. اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ میننگ تو دیکھتے ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ دیکھتے نہیں، بس ربا لفظ اچھا لگا انہوں نے رکھ لیا. تو میں نے اسے میننگ بتائی، وہ کہے جی مجھے تو رات میں نیند نہیں آئی جب آپ نے بتایا اس کے معنی یہ ہے. تو اس لیے سوچ سمجھ کے اچھا نام رکھے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اللہ اس کے رسول کی معرفت ان کو سکھائے. تو 7 دن میں اچھا نام رکھے. اچھا نام کا مطلب یہ ہے کہ جس میں جو معنی بامعنی ہو، میننگ فل ہو اور اسلامی ہو. یعنی اسلامی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو، انبیاء کے جو متبعین ہیں، پیروکار ہیں، ان کا ہو. اور تو اسلامی تاریخ میں جو عظیم لوگ ہوئے ان کا ہو، صحابہ کا ہو، تابعین کا ہو، تبع تابعین کا ہو. ایسے نام ہوں اچھے نام، تو ان کا اثر پڑتا ہے. چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم فلم اسٹار کا نام رکھ لیا، کسی کرکٹر کا نام رکھ لیا، تو اب آدمی اس کے بارے میں پڑھتا ہے، جانکاری حاصل کرتا ہے. اسی حضرت ابراہیم کا نام رکھ لیا کسی نے، تو ابراہیم کے بارے میں جانکاری معلوم کرے گا، تجسس پیدا ہوگا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا تھی، ابتدا میں کیا تھے، بعد میں کیا، نبوت کب ملی، تو اس کا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے اچھا نام رکھے 7ویں دن. اور اس کے بعد میں اس کے سر منڈائے بچے کا، اور جتنے وہ بال ہیں اس کی مقدار میں تو چاندی صدقہ کر دے. یعنی صدقہ خیرات اس کا جگہ جگہ حکم دیا، چونکہ صدقہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں صدقے سے. اور اسی طرح زعفران اگر ہو تو زعفران لگائے سر میں بچے کے، وہ ختنہ کرائے، اس کا بچے کا ختنہ کرا کے تو اچھا سا نام رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا نام رکھا حرب مانے جنگ وار. چونکہ وہ بڑے جانباز تھے، اسلام کے لیے ان کی بڑی قربانی، عظیم سپاہی تھے اسلام کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آدمی ایسا ہی سوچتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں، حسن ہے اس کا نام. پھر انہوں نے حسین کا نام بھی حرب رکھا. آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسین نہیں، ان کا نام حرب نہیں، حسین رکھو. ایک اور پیدا ہوئے تھے، محسن تھا ان کا نام، حضرت محسن، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کا نام محسن رکھا. تو یہ حسن، حسین، محسن اچھے نام رکھیے. اس کے معنی یہ ہے کہ اعمال، اخلاق سب میں خوبی والا. تو اس لیے ان کا پھر اچھی تعلیم و تربیت کرے ان کی، یعنی دینی تعلیم و تربیت کرے. ایک واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا کہ باپ آیا بیٹے کو لے کر، اور باپ نے بیٹے کی شکایت کی، کیونکہ جی یہ میری اطاعت نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا. تو
بیٹے نے پوچھا امیر المومنین یہ بتائیے کہ باپ کے ذمے بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں؟ ان کا ہاں. کیا حقوق ہیں؟ ان کا کہ اس کا اچھا نام رکھے. ان کے جی اس نے میرا نام رکھا جعل. جعل کے معنی ہیں کیڑے کے، اور جو ناپاکی پہ بیٹھتا ہے، غلاظت پہ، گندگی پہ جو بیٹھتا ہے کیڑا، اس کو بولتے ہیں. ان کا یہ تو نے ظلم کیا. اور کیا ہے ان کے جی؟ انہوں نے میری تعلیم و تربیت کچھ نہیں کی، اور تو اس لیے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو تم نے اس سے زیادہ ظلم کیا ہے، تم نے اپنے بچے پہ زیادہ ظلم کیا ہے. اور ان کو وہاں سے کہا چلو یہاں سے، اس سے ناراضگی کے اظہار فرمایا. تو اس لیے اچھی تعلیم و تربیت کا مطلب یہ نہیں آدمی اسے انجینئر ڈاکٹر بنا دے لیکن وہ حقوق جانتا ہی نہیں. انجینئر ڈاکٹر ہے اور جنازے کی نماز میں وہ پتہ سگریٹ پی رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. چونکہ اس میں تو جدید تعلیم جو ہے یہ مغربی سسٹم ہے، اس میں تو زیادہ تر پارٹیز ہی ہوتی ہیں کہ فیئرویل پارٹی، کوئی اسکول پارٹی، برتھ ڈے پارٹی بھی سب وہی مناتے ہیں. ٹیچرز کی برتھ ڈے پارٹی، بچوں کی، وہ خود ترغیب دیتے ہیں کہ یہ سب کیے جائے. تو یہ اس میں شو زیادہ ہوتا ہے، اس میں حقوق نہیں بتائے جاتے. یعنی آدمی کے جانوروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، تو یہ تو بتایا نہیں جاتا، چیپٹر ہی نہیں ہوتا اس میں. تو جب وہ ہے ہی نہیں تو پھر ایک صاحب پروفیسر ہیں اور ان کا بیٹا انہوں نے پڑھایا، انجینئر بنایا. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ ریوالور لگا کے سائن کرا لیتا اس سیلری پہ اور سارے پیسے نکال کے نشے کرتا ہے. یعنی تو ایسا ہو رہا ہے آج کل. تو یہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ وہ سماج پر بوجھ ہیں اور انسانیت پر بوجھ ہیں. اس تعلیم سے جو پروڈکٹ نکل کے آ رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ بوجھ ہیں سماج پر. یہ وہ صرف شبھ لابھ کو دیکھتے ہیں، شبھ لابھ، جیسے وہ لکھتے ہیں ہمارا غیر مسلم ہر جگہ شبھ لابھ، کہ فائدہ ہے کہ نہیں، میرا فائدہ ہے کہ نہیں. وہ کہ میرا فائدہ ہونا چاہیے، چاہے قوم کا نقصان ہو جائے، قوم کا، گھر والوں کا، عزیز و اقارب کا، سب کا نقصان ہو جائے، وہ اپنا شبھ لابھ دیکھتے ہیں بس. تو اس لیے اس کی تعلیم و تربیت اچھا نام رکھے، اسلامی تعلیم و تربیت ہر حال میں اس کی کرے. اور یہ دیکھے کہ اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، یعنی اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے اس سے ضرور اس کہ یہ حقائق ہیں، یہ صرف جھوٹی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان پر ضرور نظر رکھے. اور یہ تربیت کا عمل ایسا ہے یہ آخر تک چلتا ہے. یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کا آخری وقت ہے، اور انہوں نے آخری وقت میں ہم کنتم شہداء، اللہ فرماتا ہے ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، 11 بچے تھے ان کے، 11 بڑے تھے اور ایک سیدنا یوسف علیہ السلام تو نبی تھے. ان کو بلایا اور پھر ان سے سوال کیا ما تعبدون من بعدی، بالکل آخری وقت میں، آخری سانس لے رہے ہوں، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یعنی یہ عجیب سوال ہے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یعنی تربیت کی اتنی فکر تھی ان کو آخری وقت میں بھی کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اس جو تمہارے آباء و اجداد سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو طریقہ ہے نبوت کا، معرفت کا، اس سے تو نہیں ہٹ جاؤ گے تم. تو وہ کہ ما تعبدون من بعدی، حالانکہ سب پورا گھرانہ، آفتاب، ماہتاب، سب اسلامی تربیت انہوں نے خود کی، لیکن آخری وقت میں ہوئی. اور آخری وقت میں جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ بھی سچ بولتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ اب چند سانس میرے پاس رہیں. تو جس کے نزدیک جو زیادہ اہم چیز ہوتی ہے اسی بتائے گا. آخرت میں کوئی بتائے گا کہ بھئی ایسا میرے بچوں کو لاؤ سر پہ ہاتھ پھیر دوں، کوئی کہے گا میرا بینک بیلنس ہے اس فلاں بینک میں اور فلاں کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ لے لینا تم. لیکن انبیاء علیہ السلام یہ سماج کے سب سے زیادہ دانشور، عقل مند ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے دین سے نہ ہٹ جائیں. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو یہ کہ تم اسلام کی حالت میں تمہیں وفات آئے، یعنی آدمی کینسر سے مر جائے اور کسی اور خطرناک بیماری سے مر جائے لیکن اسلام کے بغیر نہ مرے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، چونکہ یہ تو شہادت ہوگی. پیٹ کا مریض مر گیا تو شہادت ہوگی، غرق ڈوب کے مر گیا تو شہادت ہوگی، جل کے مر گیا شہادت ہوگی. لیکن اگر وہ اسلام کے بغیر مر گیا تو پھر تو وہ ہمیشہ کی آگ میں جلے گا. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام اس پر تربیت پر، اسلامی تربیت آخری سانس تک اس پر نظر رکھتے. اپنے بچوں کو، نبی کو بھی بلایا کہ ماتا بادی، تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک،
چونکہ وہ ہونہار تھے، ان کہا کہ ان کو تسلی دو، ایسا نہ ہو کہ بغیر تسلی کے یہ چلے جائیں. نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسحاق، ان کا جو رب ہے اس کی عبادت کریں. نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ایک معبود کی، ونحن لہ مسلمون. پھر اور آگے فرمایا صرف اسی کی اطاعت کریں گے، یعنی ان کو تسلی دی. پھر اس طرح تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وہ اللہ سے انہوں نے ملاقات کی. تو اس تربیت پہ نگاہ رکھے. آدمی کو کہاوت ہے کہ سونے کے ٹکڑے کھلائے لیکن تربیت شیر کی نگاہ رکھے. تربیت تو اس لیے اگر بچہ پیسہ پھاڑ دے تو اس پہ تو کوئی روپیہ اس نے پھاڑ دیا سمجھا دے اسے، لیکن اگر وہ گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرے بڑے سے، تو پھر اسے ڈانٹے، اسے تنبیہ کرے، سمجھا کہ ایسا نہیں کرتے. تو تعلیم و تربیت پر نگاہ رکھے. تو آج چونکہ یہ چیزیں ہٹ گئی ہیں تو اس سے سماج میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ نشے کے عادی، ہاسٹل میں بڑا نشیڑی، نشے کے عادی ہیں، کوریکس کی عادت ہے، پورا سماج ایسے لوگ بوجھ بن گئے ہو سماج پہ. تو اپنی اصلاح کیا کرتے ہیں؟ وہ خود ماں باپ کی، وہ ہوم جو زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں وہ اولڈ ہوم میں ڈال دیتے ہیں ماں باپ کو، اور پھر ان کی تدفین بھی تم خود ہی کر لو. یہ تعلیم و تربیت، حقوق کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے. تو بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ صرف اس سے نہیں ہوتا کہ ایک دن آدمی وہ بچوں یوم الاطفال، بچوں کا دن منا لے، یعنی پورے سال میں ایک دن منا لے، یا عورتوں کا ایک دن منا لیا، یا ایک سنویدھان کے ایک دن منا لیا. ویسے سنویدھان کی وہ دھجیاں اڑاتے ہیں عمل سے، وہ سنویدھان کے ایک دن منا لیا. تو یہ تو ان کے ساتھ مذاق ہے. ان کے حقوق پر ہمیشہ نظر رکھے، اور پڑوسیوں کے حقوق اس کا ہمیشہ خیال رکھے، ماں باپ کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھے. صرف ایسے نہیں ایک دن خاص دن تصویریں کھنچوا لی اور بڑی بڑی باتیں کہہ دی، ان میں میننگ نہیں ہوتی، یعنی عمل نہیں ہوتا ان میں. میننگ تو ہوتے نہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے میننگ ایک دم میننگ لیس. تو اس لیے ضروری ہے کہ آدمی ان حقائق کو بتائے، ہر گلی میں، ہر محلے میں تمام لوگوں کو بتائے کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں اور ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، سرزمین کے حقوق کیا ہیں. تو یہ چونکہ اسلام نے یہ سب بتائے، اسلام نے جانوروں کے حقوق بتائے. آپ نے فرمایا کہ جو بے زبان ہیں ان پر رحم کھاؤ، ان کو پورا چارہ دو اور ان پر زیادہ بوجھ مت رکھو. جانوروں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، دنیا والوں میں کسی نے نہیں بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور، اسی لیے آپ رحمت للعالمین تھے، دنیا جہان کے لیے رحمت تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق، اپنے نفس کے حقوق، دوسروں کے حقوق جاننے کی اور بتانے کی توفیق عطا فرمائے.